بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے مسائل پر بات ہو رہی تھی، تو طلاق صریح پر بات ہوئی۔ طلاق صریح کا مطلب ایسے الفاظ سے طلاق دینا جو الفاظ طلاق کے لیے موضوع ہیں، طلاق کے لیے معروف ہیں، طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان سے طلاق دینے میں نیت کو سب دیکھا نہیں جاتا، نے دیا ہو گیا طلاق۔ اس میں بھی قسمیں ہیں، طلاق رجی وغیرہ، اس کی بات اس سے پہلے آگے۔ طلاق رجی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ صریح الفاظ سے طلاق دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اسے موقع ملتا ہے رجوع کرنے کا، عدت سے اندر۔ یہ ساری تفصیلات اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب طلاق کنائی، اس پر تھوڑا سا ہم ان مسائل کو ذرا معلوم کریں۔ طلاق کنائی کسے کہتے ہیں؟ طلاق کے صریح کے ایک دم اپوزٹ میں یہ الفاظ آتے ہیں، طلاق کنائی۔ ابھی لغت میں کنائی کا معنی ہے پوشیدہ، غیر واضح، وضاحت نہیں ہوتی اس میں طلاق کی، پوشیدہ، چھپا ہوا، لیکن اصطلاحاً طلاق کنائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ سے طلاق دی جائے جو الفاظ طلاق کے لیے کیا نہیں ہوتے، استعمال نہیں ہوتے، وہ طلاق کے لیے معروف بھی نہیں، مشہور بھی نہیں، فیمس بھی نہیں۔ ایسے الفاظ سے طلاق دیا جائے تو پھر ایسے میں طلاق بھی مراد ہو سکتا ہے ان الفاظ سے، اسی طرح طلاق کے علاوہ اور کوئی معنی کے لیے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ایسے الفاظ سے اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے دے تو کیا مسئلہ ہے، سمجھ رہے؟ جیسے کسی نے کہا چلی جا، نکل جا، میرے سامنے سے چلی جا، میں نے تجھے جدا کر دیا، اس طرح کے الفاظ ہیں، سمجھ رہے؟ اب یہ طلاق کے لیے تو استعمال نہیں ہوتے۔ اب اس میں دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ اس کی نیت اگر طلاق کی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، نیت طلاق کی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ نیت طلاق کی نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ تو ایسے الفاظ کو طلاق کنائی، ایسے الفاظ سے اگر کوئی طلاق دے تو اس کو طلاق کنائی کہتے ہیں۔ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آئے تو بھی سنو، تاکہ اتنی تو بات ذہن میں رہے کہ بھائی طلاق کے کیسے مسئلے ہیں بھائی، ہمیں ذرا چوکنا رہنا بھائی، اپنے بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے میں ذرا چوکنا رہنا بھائی، کسے معلوم کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب الفاظ کنائی سے طلاق واقع ہونے کے بارے میں بنیادی اصول ذرا سمجھیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کنایا کے تو ابھی کنایا معلوم ہو گیا نا، کنایا پوشیدہ الفاظ، پوشیدہ مطلب ایسے الفاظ جن سے طلاق بھی مراد ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ کنایا الفاظ ہے۔ تو کنایا کے طور پر جن الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے اس کے 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ یہ بنیادی بات ہے، اسے آپ پہلے سمجھ جائیں گے تو پھر آگے جزئیات بھی سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے قسم یہ ہے کہ وہ الفاظ جن میں طلاق کے معنی کا احتمال بھی ہے اور دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے، دونوں چانسز ہیں۔ ایسے الفاظ اس میں طلاق کے معنی کو لینے کے لیے بھی گنجائش ہے، طلاق کا معنی آپ نہیں بھی لیے اس کی بھی گنجائش ہے، سمجھے؟ مثلا بیوی سے کہا تو گھر سے نکل جا، کیا بولا؟ گھر سے نکل، چلی جا، میرے سامنے سے ہٹ جا، کھڑی ہو جا، تو پردہ کر لے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، ان الفاظ سے طلاق کا اگر اس نے نیت کیا، طلاق کا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اسے اس مطالبے کو مسترد کرنے کا بھی احتمال ہے۔ نہیں بھائی میرا نیت ایسا نہیں تھا، سمجھ رہے؟ یہ ایسے الفاظ ہیں، سمجھ رہے؟ اگر شوہر نے اپنے بیوی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے، اس کی نیت طلاق کی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی نیت نہیں ہے،
اب نیت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سے ڈر کے کیا کرے؟ حرام حلال کا مسئلہ ہے. وہ بولے نہیں میری طلاق کی نیت نہیں تھی، میں تو ایسا بولا، ابھی فی الوقت تو میری یہاں سے چلے جا، فی الوقت، ہمیشہ کے لیے نہیں، ابھی یہاں سے چل جا، میں بڑی ٹینشن میں تو یہاں سے جا، تو رہی تو بات میرے. اس طرح مسترد کرتا ہے، اس کا بھی اختیار ہے، اس کا بھی احتمال ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو پہلی قسم کنایہ کے الفاظ کی یہ ہے. دوسری قسم وہ الفاظ جن میں طلاق کے ساتھ ساتھ طعنہ تشنیع کا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے. طلاق کا بھی معنی مراد لیا جا سکتا ہے اس میں، اور طعنہ تشنیع بولے تو معلوم نا، اس میں انسلٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، اس میں سامنے والے کو حقیر اور اس کی توہین کرنا، اسے ذلیل کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے. ایسے الفاظ اس میں طلاق کا بھی معنی مراد ہو سکتا ہے اگر اس کی نیت ہے تو. ٹھیک ہے. جیسے بیوی سے کہا تو بالکل کھوکھلی ہے، تو بالکل کھوکھلی ہے، یا تو دوسروں سے ایک دم الگ تھلگ ہے، دوسرے عورتوں کی جیسا نہیں، تو ایک دم سے الگ ہے، کیا نمنے کی کون سے زبر، اس طرح تو کھوکھلی ہے، تو الگ تھلگ ہے، تو کسی کام کی نہیں ہے. کیا ابھی آپ مجھ بتاؤ، ہم شادی ہونے کے بعد بیوی کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں، اسی لیے تو ایک آیت پڑھتے، دیکھو نکاح کے خطبے میں، کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو، سیدھی سچی صحیح بات کہو، خاص کر کے بیوی کے ساتھ. نہیں تو دیکھو کیسے کیسے الفاظ، اس میں طعنہ تشنیع، ذلیل کرنا، تو کھوکھلی ہے، تو سب سے الگ تھلگ ہے. اب سب سے الگ تھلگ میں بھی دو معنی ہیں، دوسرے سب تو ایک دم فرسٹ کلاس، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. تو ایک دم الگ تھلگ ہے، دوسری عورت ہے تو ذرا عورت کے جیسے، تو کسی کی، اس طرح کے الفاظ، تو کسی کام کی نہیں ہے. اب ان میں طلاق بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اپنی بیوی کو توہین کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے. سمجھ رہے؟ دو قسم ہو گئے. ابھی حکم آگے آپ سنیں گے کن الفاظ کا کیا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک تیسری قسم ہے ایسے الفاظ جن میں نہ تو تردید مراد ہو، نہ ہی طعنہ تشنیع مراد ہو، بلکہ زیادہ تر وہ الفاظ طلاق کے مطالبے کے جواب میں ہی استعمال کیے جاتے ہوں. اگرچہ وہ طلاق کے لیے استعمال نہیں ہو رہے، لیکن زیادہ تر طلاق کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر طلاق کا جب مطالبہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ وہ الفاظ کیا کیے جاتے ہیں؟ استعمال کیے جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ پہلی قسم آپ وہ الفاظ سنیں جس میں دونوں کا احتمال ہوتا ہے. دوسری قسم آپ وہ الفاظ سنیں جس میں طعنہ تشنیع مراد ہوتا ہے، اسی طرح طلاق کا بھی مراد ہو. تیسری قسم کے الفاظ ایسے ہیں اس میں تردید وغیرہ کا معنی نہیں، بلکہ وہ طلاق کے مطالبے کے جواب میں کیا ہوتے ہیں، عام طور پر وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا کہا میں نے تجھ کو جدا کر دیا. کیا بولا؟ میں نے تجھے جدا کر دیا، الگ کر دیا، سپریٹ کر دیا. اس طرح سے بولا. اب اس کا حکم کیا ہے وہ آگے آپ سنیں گے. اس ٹائم پہ بھی دیکھو، آگے آپ سنیں گے کہ حالت کیسی ہے، سچویشن کیا ہے، کس ٹائم پہ اس نے بولا. خوش تھا، غصے میں تھا، یا طلاق کا چرچا ہو رہا تھا. 3 حالت ہے، ہر حالت کا حکم الگ الگ ہے. سمجھ رہے؟ یہ سب دیکھا جائے گا. اسی لیے کچھ بھی اگر ہو تو سیدھا کہاں جانا پڑتا ہے؟ مفتی کے ساتھ میں پہلے جا کر کے مسئلہ معلوم کرنا. ہمارے کو وہ سب ہے ہی نہیں، ہمیں ایڈجسٹ کر لیتے، کون بھی دیکھنے والا نہیں، اللہ کو بھی سمجھتے. نعوذ باللہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو ہمارے کو کیا کرنا چاہیے؟ جا کے کسی مفتی سے معلوم کرنا چاہیے. وہ مفتی کھود کر کے پوچھتا ہے، بعد میں پوچھنے کے بعد پھر مسئلہ بتاتا ہے. جیسا آپ پوچھیں گے ویسا ہی مسئلہ بتائے گا. سمجھ؟ خیر. تو تیسرے قسم کے الفاظ یہ ہے. اب فقہا نے کیا کیا ہے؟ یہ آزاد کر دیا، میں نے تجھے
آزاد کر دیا، تو آزاد ہے، عدت گزار لے، یہ ان جیسے الفاظ بھی اسی تیسری قسم میں وہ. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، میں نے آزاد کر دیا تو عدت گزار لے، یہ عام طور پہ اب طلاق کے لیے کیا ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. اس لیے ایسے الفاظ سے اگر کوئی کیا کرتا ہے، بیوی سے خطاب کرتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے؟ تو تیسرے قسم کے الفاظ وہ ہیں، نہ اس میں تردید کا معنی مراد ہے، نہ تانا تشنیع کا، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو طلاق کے مطالبے کے وقت میں استعمال ہوتا ہے. تب اس کا حکم کیا ہے؟ اب آگے آپ سنیں. میں نے پہلے کہا طلاق دینے والے کی 3 حالتیں، طلاق دینے والے کی 3 حالتیں، اس کا حکم بھی الگ الگ ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ نہ تو آدمی غصے میں ہے، نہ تو آدمی ایک دم نارمل بیچ میں، جیسا اب آپ میں ہیں، ہمیں نہ غصے میں ابھی نہ ایک دم خوش ہیں، درمیانی حالت میں. اور نہ ہی بیوی کے طرف سے کوئی مطالبہ ہوا ہے طلاق وغیرہ کا. تو ایسی صورت میں یہ جو 3 قسمیں آپ نے سنے، 3 الفاظ، ابھی الفاظ کے حساب سے 3 قسمیں آپ نے سن لیے، پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں نا. وہ تینوں طرح کے الفاظ میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا. پہلے الفاظ کون سے ہیں؟ جس میں دونوں معنی کا احتمال ہے. طلاق کا بھی ہو سکتا ہے، طلاق کا مطالبہ مسترد کرنے کا بھی معنی ہو سکتا ہے، تانا تشنیع کا بھی معنی مراد ہو سکتا ہے، طلاق کا بھی معنی ہو سکتا ہے. تیسرے الفاظ وہ ہیں جو طلاق کے مطالبے پر استعمال ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایسے الفاظ سے اس نے میں نے تجھے جدا کر دیا بول دیا، لیکن حالت کیسی ہے؟ غصے میں نہیں ہے وہ. اسی طرح بیوی کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں ہوا ہے. اب اس نے کیا بولا کہ میں نے تجھے جدا کر دیا، تو نکل جا، تو کھوکھلی ہے. میں تینوں قسموں کے الفاظ استعمال کیا. اب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. اس نے کہا میری نیت طلاق کی ہے، طلاق ہو جائے گی. اس نے کہا میری طلاق کی نیت نہیں ہے، میں نے ایسا کہا، تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ کب ہے؟ جبکہ اس کی حالت کیا تھی؟ نارمل تھی، غصے میں بھی نہیں، خوشی میں بھی نہیں. سمجھ رہے؟ بیوی کی طرف سے کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوا. اسے بھی پوائنٹ کی بات ہے، یاد رکھو. بیوی کی طرف سے مطالبہ، سمجھ رہے؟ یہ کیوں بول رہا ہوں میں؟ اگر بیوی کی طرف سے مطالبہ تھا تو مجھے طلاق دے، انہیں بولا میں نے تجھے جدا کر دیا، وہاں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ قصہ ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو پہلی حالت یہ ہے، نارمل حالت میں بیوی کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں ہے، غصے میں نہیں ہے، ایسے ٹائم پہ یہ تینوں قسم کے الفاظ استعمال کیا تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. نیت ہے تو طلاق واقع ہوگی، نیت نہیں ہے طلاق واقع نہیں ہوگی. ابراہیم بھائی سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آئے تو بھی سنو. دوسری حالت غیظ اور غضب کی حالت، ایک دم غصے میں ہے، غصے میں ہے. اب غصے کی حالت میں پہلی قسم کے الفاظ سنیں، معلوم ہے نا. دوسری قسم کے الفاظ ہیں، تیسری قسم کے الفاظ ہیں. اگر غصے کی حالت میں ہو اور تیسری قسم کے جو الفاظ ہیں اس کو استعمال کیا، پہلے قسم کے دوسری قسم کے نہیں، تیسرے قسم کے الفاظ اگر اس نے استعمال کیے، جیسا کہ میں نے تجھے جدا کر دیا، علیحدہ کر دیا، تو عدت گزار لے وغیرہ، تو اس میں بغیر نیت کے بھی طلاق واقع. اور میں پہلے ہی بول دیا نا، غصے میں ہے تب اس نے بولا میں نے جدا کر دیا، میں نے آزاد کر دیا تجھے، تو عدت گزار لے. تیسرے قسم کے الفاظ ہیں، غصے میں ہے، بول دیا، کیا ہو جاتی ہے؟ بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. نارمل حالت میں تو نیت کا اعتبار، غصے کی حالت میں تو نیت بھی نہیں دیکھا جاتا. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی بولتے نا میں غصے میں بولا سنم میں ہلو ایسا بولا سن، تو یہ ایسے ٹائم پہ وہ اس کو ہم سنیں گے. غصے میں نہیں، ٹھیک ہے غصے میں نہیں تھا تو تیرے نیت کا اعتبار. غصے میں ہے تو طلاق کے کنایے میں یہ الفاظ استعمال کیا، تیسرے قسم کے الفاظ، جدا کر دیا، عدت گزار لے، آزاد کر دیا، بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جاتا ہے. اور پہلی قسم جس میں دونوں کا آپشن ہے،
تو نکل جا، چلی جا، میرے سامنے سے ہٹ جا، تو کھوکھلی ہے، تو اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، تو ایک الگ تھلگ ہے. اس طرح کے الفاظ جس میں تانا تشنی کا معنی نہیں ہے. یہ پہلی اور دوسری قسم میں نیت کا اعتبار ہوگا. غصے کی حالت میں بول رہا ہے یہ، تو چلی جا، سامنے سے ہٹ جا، وہاں اس کے نیت کا اعتبار ہوگا. نیت کیا تھی؟ نہیں، میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میں فی الوقت بولا تو یہاں سے چلی جا بول کے، ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلی جا، وہ میں نہیں، میرا مقصد تھا. تو فی الوقت چلی جا، تجھے دیکھ کے میں ٹینشن آتے، تو چلے جا، نہیں تو غصہ اور زیادہ میرا بڑھ. میری وہ نیت تھی، طلاق کی نیت نہیں تھی. سنا جائے اس کی نیت کو مانا جائے. پہلی قسم اینڈ دوسری قسم. تیسری قسم میں نیت کا اعتبار نہیں، کیونکہ غصے میں وہ کس میں؟ ایک دم غصے کی حالت میں ہو گئے. دو حالت ہو گئی. تیسری ایک حالت ہے، وہ کون سی حالت ہے؟ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے بیوی اور شوہر کے درمیان، طلاق کا ہی مذاکرہ ہو رہا ہے. جیسے ہم مذاکرہ کر رہے ہیں نا، ابھی حج کا مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دین کی باتیں سنا کر کے، دین کا مذاکرہ، ایمان کا مذاکرہ. یہاں ان کا طلاق کا مذاکرہ، لڑائی جھگڑا، صبح سے لڑائی شروع ہوا، ایک دم زور پکڑ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ ہم سب کو بچایا ایسے حالتوں سے. ادھر سے انہیں دھمکی دے رہا ہے، ادھر سے بیوی کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے، میں تجھے چھوڑتا نہیں، میں تجھے بھی. اس طرح بیوی اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، یا طلاق کی دھمکی دے رہا ہے، یا مجلس میں موجود کوئی دوسرا شخص اس کو طلاق دینے پر اصرار کر رہا ہے. ایسے رکھنے کو گولی مار جانے نہیں بس. سمجھ رہے؟ تیسرا کوئی آدمی گھس گیا تو اسے انٹرفیئر کیا بولے کرنا نہیں چاہیے. کیا ضرورت؟ صلح صفائی کے لیے جاؤ، توڑنے کے لیے مت جاؤ. ابھی زیادہ توڑنے والے خیر. تو اب ایسے پوزیشن میں، ایسی حالت میں اگر کنایہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اب کنایہ کے وہ تینوں قسم کے الفاظ لے کے آؤ. کنایہ کے الفاظ استعمال کیے تو دوسری اور تیسری قسم کے الفاظ میں بلا نیت طلاق واقع ہو جائے گی. دوسری کون سی قسم؟ تانا تشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، جس میں توہین، تذلیل، تحقیر، انسلٹ وغیرہ ہوتا ہے. تو کھوکھلی ہے، تو الگ تھلگ ہے، تو ایسی ہے. اسی طرح تیسرے الفاظ کون سے؟ تجھے میں نے جدا کر دیا، تو آزاد ہے، عدت گزار لے. اس طرح کے الفاظ اگر اس پوزیشن میں، اس حالت میں، جبکہ طلاق کا مطالبہ ہو رہا ہے یا اس طرح کا مذاکرہ ہو رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، یا اس کا دوسری اور تیسری قسم کے الفاظ استعمال کیا تو بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ البتہ پہلی قسم کے الفاظ میں شوہر کی نیت معلوم کی جائے گی. پہلی قسم کون سی؟ تو نکل جا، تو سامنے سے چلی جا، ہٹ جا، گھر سے نکل جا، چلے گا. یہ پہلی قسم کے الفاظ ہیں. اس میں نیت کا اعتبار ہوگا. حالت کون سی ہے؟ مذاکرہ ہو رہا ہے. تو تین قسم کے حالات کو بھی سامنے رکھنا، اور تین الفاظ جو ہے نا، تین قسم کے الفاظ، ان تینوں الفاظ کو، تین قسم کے الفاظ کو بھی سامنے رکھنا، رکھ کر کے بعد میں فیصلہ کیا جائے گا طلاق ہوا گی نہیں ہوا گی. سمجھ رہے؟ ابھی آپ کچھ بتاؤ، اتنی باریکیاں ہیں طلاق کے مسائل میں. ہم چپ کس نے جا کر کے پوچھنے کا کہ نہیں، کسی اچھے ماہر مفتی کے پاس جا کر پوچھیں اگر ایسا ہوا تو. دیکھا جاتا ہے الفاظ اگر صریح ہیں، صریح بولے تو ایک دم اس سے پہلے آ چکا ہے، اس میں پوزیشن سب نہیں دیکھا جاتا، غصے میں ہے، خوشی میں ہے. انہیں خوشی میں رہتے رہتے بھی طلاق دیا تو طلاق واقع ہوتی. اس میں کچھ گنجائش ہے طلاق رجی ہو کر کے 3 مہینے کے اندر دوبارہ انہوں بغیر نکاح کے بھی میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں. لیکن طلاق کنائی میں ایسا نہیں ہے. طلاق کنائی سے اگر طلاق واقع ہو گئی، اب رجوع کرنے کا بھی حق نہیں رہتا. عدت کے بعد دونوں جدا، پھر اس کے بعد میاں بیوی بننا تو دوبارہ نکاح کرنا، انہیں 2 گواہ کو رکھ کر، نیا مہر دے کر. سمجھ رہے؟ یہ تو طلاق کنائی میں ایسا ہوتا ہے. طلاق صریح میں چونکہ طلاق رجی کا بھی احتمال ہوتا ہے،
طلاق رجعی میں فوراً نکاح ختم نہیں ہوتا، طلاق کنائی میں نکاح فوراً کیا ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عدت گزارے گی، عدت تک وہ دوسروں سے نکاح نہیں کر سکتی، عدت کے بعد دوسروں سے نکاح کر سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی آگے بھی آپ طلاق کنائی کے کچھ جزئی مسائل سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں پوچھیے پوچھیے۔ نہیں حنفی شافعی اس میں کس کا بھی کیا بھی نہیں ہے۔ ہاں نہیں نہیں نہیں، یاد رکھو شافعی ہوندے حنفی نہیں، شافعی ہوندے حنفی ہوندے، جب جیسے طلاق واقع ہوتی ہے، طلاق رجعی میں کیا ہے، عدت تک چانس ہے دوبارہ بغیر نکاح کے اسے میاں بیوی بن کے رہنے کا۔ آپ طلاق رجعی کے مسئلے سنیں اس سے پہلے، کیا ہے اس میں بیوی کی رضامندی کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ شوہر کیا کر سکتا ہے، میں تجھے طلاق دیا ہوں لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، ابھی میں شرمندہ ہوں، میں تجھے دوبارہ بیوی بنا کے رکھتا ہوں بول کر کے۔ یہ کب ہے، طلاق عدت کے اندر اندر وہ بول دیا، 3 مہینے کے اندر اندر بول دیا، تو اس میں نہیں منجو تمہیں ابھی دیا نا، میں ابھی آتی نہیں تمہارے ساتھ، میں ایسے سے بولے تو اس کے ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ طلاق رجعی میں یہ گنجائش رہتا ہے، اتنا اختیار دیتے ہیں شریعت کس کو، شوہر کو۔ عدت گزرنے کے بعد ہے نا، جیسے عدت گزرا اب انہیں زبردستی نہیں کر سکتے، سمجھ رہے، ہو گیا، اب اسے اختیار ملتا ہے، انہیں کیا ہے تو کیا کر سکتی ہے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میرا تیرا جدا، یہ رشتہ ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، رشتہ ختم ہو گیا، عدت تک رشتہ تھا ہمارا، اب نہیں، میں ابھی تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں، تو میرے کو ایک مرتبہ گولی چلایا، میرے کو طلاق دیا، تیرے اوپر کیا بھروسہ ہے، میں نہیں آتی تیرے ساتھ، سمجھ رہے؟ اب انہیں چاہے تو دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتی، اس میں شافعی حنفی کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں، حنفی میں بھی شافعی میں دونوں بھی کرتے ہیں۔ وہ 3 طلاق ہوا تھا، 3 طلاق ہو کے، برابر بولو نا، خالی طلاق بولنے گئے تمہیں، بولو 3 طلاق ہوا ہے۔ 3 طلاق کے بعد میں شافعی حنفی میں کچھ فرق نہیں، کیونکہ قرآن کا صاف صاف حکم ہے کہ 3 طلاق کے بعد میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے کیا کر لے، نکاح کر لے۔ یہ اصل میں کیا ہے، پنشمنٹ ہے شوہر کے لیے۔ اب آپ بولیں گے یہ حلالہ کا ایک غلط راستہ ہے، کیا ابھی زبردستی کریں گے؟ ابھی ایک عورت کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے تو عورت کو کون زبردستی کر سکتا ہے؟ اسے اختیار مل رہا ہے، بھائی اتنا بڑا اس نے ظلم کیا، اب اسے اختیار مل رہا ہے اپنی زندگی کو، اسے کسی نے مجبور نہیں کیا ہے پہلے شوہر سے جا کر تو دوبارہ کیا کرے، ادھر دوسرے کے ساتھ منہ کالا کر کے، منہ کالا نہیں، نکاح کرو ایگریمنٹ کے ساتھ میں، کنٹریکٹ نکاح، یہ سب حلال نہیں، یہ معاف کرنا ہے لعنت والا کام ہے، کنٹریکٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کانٹریکٹ کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں تو لعنت ہے تینوں کے اوپر، حلال کرنے والے کے اوپر بھی، جس کے لیے حلال کیا جائے اس کے اوپر بھی، اور جس عورت میں، دینوں کے اوپر لعنت، سمجھ۔ یہ اور بات ہے اس کے بعد اگر اس نے پہلے شوہر سے نکاح کرتی ہے تو، لیکن کون سی عورت بیوقوف کرے گی، میں ہی پوچھ رہا ہوں، کون سی بیوقوف عورت کرے گی جس نے 3 مرتبہ طلاق دے کر کے اس کے زندگی کا جیرن کر دیا، انہیں دوبارہ جائے گی اس کے پاس؟ ابھی شریعت اس کو بول رہی ہے کہ تیرے کو اتنی بڑی آزادی میں نے دے دی کہ جب تک تو دوسرا نکاح نہیں کرتی تب تک اس کے لیے تو حلال نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت اس کے اوپر لازم کر رہی ہے تو کرنا چنے پہلے شوہر سے، یہ نہیں ہے، نہیں سمجھ رہے، اس کی مرضی ہے۔ اب اس نے خود اپنی مرضی سے کیا کیا ہوا ہے، دوسرا نکاح کے بعد میں اتفاق سے انہیں طلاق دیا یا انہیں مر گیا دوسرا شوہر، تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن مجبوری، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ تو پہلے شوہر سے جا، لیکن نکاح کر، اس کے ساتھ رہو۔ میرے حساب سے جسے بھی عقل رہے گی نا انہیں ہرگز جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ ایک آدمی نے 3 طلاق دے کر کے اس کے ساتھ اس طرح ظلم کیا، 1 طلاق دے کر کے کچھ اس میں موقع ملتا ہے شرمندہ ہونے کے بعد صحیح کرنے کا، اپنے آپ کو صحیح کرنے کا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا، گنجائش نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔
تو بغیر نکاح کے شافعی مسلک میں بھی حنفی مسلک میں بھی بغیر نکاح کے 3 طلاق کے بعد میں پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہوتا. بغیر نکاح کا مطلب دوسرا نکاح ہونا، پھر اس میں کوئی کانٹریکٹ نہیں رہنا، انہیں اتفاق سے اس نے بھی طلاق دیا، اسے بھی پسند آیا یہ عورت پسند نہیں آئی، اس نے طلاق دے دیا، پھر اب اسے گنجائش ہے پہلے شوہر کے پاس جا کر دوبارہ نکاح کر کے رہے. مجبوری نہیں ہے. وہ بدنام کرتے ہیں اسلام کو کہ کیا ہے حلال ہے. یہ تو خوبی کی بات ہے اصل میں، کیونکہ لڑکے کی بھی دنیا میں کمی نہیں ہے. نے جو 3 طلاق دیا نا ظالم، تو اس عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا نا. کیا مجبور ہے؟ ایسے کتنے لڑکے، اس سے اچھے لڑکے مل سکتے ہیں اس کو، تو چاہے تو کیا کر سکتی ہے، اپنی زندگی دوبارہ کسی اور لڑکے کے ساتھ اور مرد کے ساتھ نکاح کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتی ہے. مجبور نہیں ہے پہلے ہی شوہر کے پاس جا کر کے. نہیں، بچوں گچے کا مسئلہ وغیرہ بات الگ ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ انہیں دوسرا نکاح کرنا. اب آپ بتائیں اس میں پنشمنٹ کسے ہے؟ تو شوہر کو ہے، سو کوئی بھی غیرت مند مرد اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ جا کر کے سو کر کے آتی ہے، بستر شیئر کرتی ہے، برداشت کرتا ہے انہیں وہاں سے ڈب کو مرنا ہے. کیا بولتے ہیں؟ محبت ہے تو نہیں ہے تو چھوڑو. یہ پنشمنٹ اس کو نہیں ہے، اس کو ہے. سو اس کو تو آزادی ہے. سو انہیں چاہے تو کسی کے ساتھ بھی کیا کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے. اس کے ساتھ کرنا حلال نہیں، اس کے لیے حلال نہیں، حرام ہے. انہیں چاہے تو بھی نہیں کر سکتی، دونوں چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن صاف صاف بولتا ہے، اس میں اختلاف کس کا بھی نہیں ہے. 3 طلاق کے بعد یہ اور بات ہے کہ غیر مقلدین 3 کو 3 نہیں مانتے، 1 مانتے. اس کا کیا علاج ہے؟ تو میں معلوم نہیں. 3 کو 1 ہی مانے تو میں ابھی سے کیا کر سکتا. ایک لڑکا لڑکی کو بول رہا میں نے تجھے 3 طلاق دیا، پھر بھی انہیں بولتے 3 نہیں، وہ 1 ہی بولے، تو اسے کیا بولنا بولے. ہمیں ایسے اس سے اچھا وہ حلالہ کر کے جو کانٹریکٹ کر کے کرتے نا وہ اچھا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ 3 طلاق کے بعد بھی تینوں کیا ہے، حلالہ سے روکنے کے لیے بولنے کا. تو 3 طلاق دیا تو حلالہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے 3 کو 1 ہی مانو اور زنا کرتے رہو ہمیشہ کے لیے. یہ زنا کرنے سے اچھا ہے نا کہ وہ جا کر کے یہ زنا نہیں ہے کہ 3 طلاق ہوا ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ بولتے نہیں 1 ہوا ہے رہو بول کے ساتھ میں. کتنا بڑا گناہ ہے، زندگی بھر اب انہوں گناہ میں رہیں گے، زنا کریں گے. بچہ ہوا تو حرامی بچہ، خبیث بچہ. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ایسا مسئلہ 4 ائمہ میں سے کس کا بھی نہیں. غیر مقلد کریں گے 3 کو 1 بولنے، 4 ائمہ میں سے کسی کا بھی نہیں. 3 کو 3 مانتے ہو. 3 طلاق کے بعد کبھی بھی حلال نہیں ہوتی حتی تنکیہ زوجہ. ہاں دوسرا نکاح کی بات کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دین کی سمجھ